اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم وزیر الایمان العلم۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اس وقت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نعم وزیر الایمان، ایمان کا بہترین وزیر العلم، علم ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کائنات میں اگر ایک انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے با ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ با ایمان ہے اور ایمان والا انسان ہے تو اس کی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونا بڑا شرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کی، یا ایھا الذین آمنوا جیسی مختلف آیات آپ کی پیش نظر ہوں گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنین سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اس کا بہترین وزیر ہو، ایک اچھا مشورہ دینے والا ہو، تو وہ علم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بہترین وزیر اگر کوئی ایمان کا ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گفتگو ہماری کل اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ابتداءً یہ ہوئی تھی کہ کتاب کا نام کیا ہے، لکھنے والے کون ہیں، شرح کرنے والے کون کون ہیں، اور کون سی شرح اس کی بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، الفیہ ابن مالک کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی، اس کا نام الفیہ، اور اس کی شرح مختلف لوگوں نے کی۔ جلال الدین سیوطی نے بھی شرح لکھی ہے جو البہجۃ المردیہ کے نام پہ شہرت رکھتی ہے۔ اس کو مختلف لوگوں کے حاشیے ہیں۔ آغا مدرس افغانی کا حاشیہ بہت اہم حاشیہ ہے، آغا سلطان کا حاشیہ بہت اہم حاشیہ ہے۔ اس کے علاوہ ابن ناظم کا جو معاملہ ہے اس طرح کا مطلب ان لوگوں کا بھی حاشیہ ہے۔ اس کے علاوہ ابن ناظم ان کے خود ابن مالک کے بیٹے، ان کی شرح بہت عمدہ شرح اس کی ابن حشام کی ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ مختلف لوگوں کی شرح ہے۔ اب کیونکہ یہ پورے علم نحو کو 1000 اشعار میں سمویا ہوا ہے تو الف ہزاروں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کی بنیاد پر اس کو الفیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ 1000 اشعار کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو الفیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی شرح جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ابن عقیل کی شرح ہے، لہذا اس کو شرح ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں الکلام وما یتألف منہ، عنوان سامنے ہے، کلام اور کلام جس چیز سے تالیف پاتا ہے، جس چیز سے بنتا ہے، وہ کیا کیا ہے، اس کی تفصیل یہاں شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں ابن مالک کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم واحدہ کلمۃ والقول ام وکلمۃ بها کلام قد یؤم۔ یہ دو شعر انہوں نے رکھے، اب تشریح شروع ہوتی۔ الکلام المصطلح علیہ عند النحات، وہ کلام کہ جو نحویین کی نزدیک بعنوان اصطلاح استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو اصطلاح کا نام دیا گیا کلام، کیونکہ ہر زبان کی کچھ گرامر ہوتے ہیں اور اس گرامر کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جس کو انگریزی میں ٹرمز کہا جاتا ہے، تو یہ کلام جو ہے وہ ایک ٹرم کا ہے، ٹھیک ہے نا، کلام جو ہے وہ ایک ٹرم ہے۔ تو فرما رہے ہیں کلام المصطلح علیہ، وہ کلام جو اس کو بعنوان اصطلاح استعمال کیا گیا، عند النحات، نحات کے نزدیک عبارتن، وہ عبارت ہے ان کس بات سے، اللفظ المفید، وہ لفظ مفید، فائدتن یحسن السکوت علیہا، وہ لفظ جو ایسا فائدہ دے کہ جس کے اوپر سکوت صحیح ہو، جس فائدے کے اوپر سکوت صحیح ہو، یعنی کہنے والا خاموش ہو جائے کہ خاموشی درست ہو، سننے والا کسی ایک جملے کے انتظار میں بھی نہ رہتا ہو، تو اس کو لفظ مفید کو کلام کہا جاتا ہے۔ فاللفظ، اب انہوں نے کہا لفظ جنسن، یہ لفظ جو ہے وہ جنس ہے،
یہ منطقی بحث شروع ہوئی، چونکہ کلیات کی 5 قسمیں ہیں، جو کلیات خمسہ کہا جاتا ہے، جنس، فاصل، جی جنس، نوع، فضل، اور باقی دور بچی عرض خاصہ، عرض عامہ، یہ 5 چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ جو ہے یہ تعریف میں بعنوان جنس آیا ہے، اور جنس کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ وسیع تر ہوتا ہے، لہذا جنس یشمل الکلام والکلمہ والکلم، یہ 3 چیزوں کو شامل ہے لفظ۔ لفظ کلام کو بھی کہا جاتا ہے، لفظ کلمے کو بھی کہا جاتا ہے، لفظ کلم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تینوں چیزوں کو کلمہ، کلام اور کلم تینوں کو لفظ کہا جاتا ہے، تو یہ دائرہ بڑا ہو گیا۔ وَيَشْمُلُ الْمُحْمَلِ وَالْمُسْتَعْمَلِ، اور لفظ جو ہے وہ 2 کو اور شامل ہے، چاہے وہ محمل کی شکل میں ہو یا مستعمل کی شکل میں ہو۔ جیسے آپ نے کہا زید وید، آپ نے کہا یہ زید دیز، جیسے انہوں نے کہا، یا امر وامر، روٹی ووٹی، جیسے ہم نے کہا، تو اس میں ایک مستعمل ہے اور ایک محمل ہے، تو وَيَشْمُلُ الْمُحْمَلِ، محمل کو بھی شامل ہے، کا دیز، یہ زید کا دیز ہو گیا فرض کیجئے، والمستعمل کا امر، اور مستعمل بھی، اسے امر مستعمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ جو ہے وہ جنس ہے، جو کلام، کلمہ، کلم کو شامل ہے، محمل، مستعمل دونوں کو شامل ہے۔ اور کہ مفید، اب یہ اللفظ المفید، اللفظ المفید، لفظ پڑھا نا، لفظ مفید کو کلام کہا تھا، لفظ مفید نے وَمُفِيدٌ أَخْرَجَ الْمُحْمَلِ، لفظ مفید نے آ کے محمل کو خارج کر دیا، اس لیے کہ مستعمل جو ہوتا ہے وہ مفید ہوتا ہے، محمل جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ فائدہ یحسن السکوت علیہا، اور وہ فائدہ جس پہ سکوت صحیح ہو، اخرج الکلمہ وبعض الکلم، اس نے کلمے کو نکال دیا۔ آپ نے گلاس ایک کلمہ ہے، پین ایک کلمہ ہے، ٹوپی ایک کلمہ ہے، کمپیوٹر ایک کلمہ ہے، کتاب ایک کلمہ ہے۔ اب آپ کہیں کتاب، میں نے کہا کتاب، آپ فوراً منتظر رہیں گے کیا کہنا چاہتے کتاب کو، لانا ہے، دکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ لہذا کبھی بھی کلام، کلمے کے اوپر جو ہے وہ فائدے کا سکوت جو ہے فائدہ بخش نہیں ہوتا، خاموشی اس کے اوپر جو اچھی نہیں ہوتی ہے، کہ فائدہ یا سکوت علیہ، وہ فائدہ کہ جو سکوت کو صحیح قرار دے، اخرج الکلم، اس نے کلمے کو نکال دیا، وبعض الکلم، اور بعض کلم کو نکال دیا۔ اب بعض کلم مراد کیا ہے؟ مراد بعض الکلم، بعض کلمات سے مراد کیا ہے؟ ما ترکب من 3 کلمات فاکثر، جو 3 کلمات سے مل کے بنے، فاکثر 3 سے زیادہ، 4، 5، 6 سے مل کے بنے، لیکن ولم یحسن سکوت علیہ، لیکن اس کے اوپر سکوت جو ہے وہ صحیح نہ ہو، جیسے نہ ہو ان قام زید، لفظ ان کلمہ، قام ایک کلمہ، زیدن ایک کلمہ، 3 کلمے مل کے بنے، اور لفظ بنا ان قام، اگر زید کھڑا ہو، کیا ہوا پھر؟ سکوت صحیح ہے، تو بعض کلمے نکال کر دیا۔ ولا يتركب الكلام الا من الاسمين، انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔